بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ اس قدر مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے، شکر گزاری کرتے۔ شیطان آپ کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا اور آپ کو اپنے پھندے میں پھانسنے کی کوشش کرتا۔ کبریائی سے ندا آئی کہ اے لعین، ایوب میرا بندہ صالح اور شاکر ہے، اس پر تیرے اغوا کچھ اثر نہیں کر سکے گا۔ شیطان نے کہا، خدایا تو نے اس کو ثروت اور فراغت اور قدرت عطا کی ہے اور اس کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے روشن ہے، پھر تیرا شکر نہ بجا لائے۔ اگر تو اس سے یہ نعمتیں لے لے تو یہ ہرگز بھی تجھے یاد نہ کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ فرمایا، اے ابلیس، تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا کہ پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بندگی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ چل، میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیا۔ ابلیس خوش ہو گیا اور اپنی ذریت اور تابع داروں کو جمع کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال مویشی دریا میں غرق کر دیے۔ شیطان خود گوالے کی صورت میں آیا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے لے لیا۔ پھر شیطان نے مایوس ہو کر اپنی ذریت سے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذرات کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے آ کر کہا کہ آپ نمازوں میں لگے ہوئے ہو اور ادھر سب کھیت اور باغات جل کر فنا ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہی جواب دے کر عبادت میں مشغول ہو گئے، بلکہ کمال دل جمعی سے فارغ ہو کر عبادت کرنے لگے۔ شیطان مایوس ہو کر واپس ہوا اور اسی طرح اس نے سب گھر بار کا سامان تباہ و برباد کرا دیا، اور وہ ملعون ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا گیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ دل جمی سے عبادت کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سب اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھی، پھر شیطان نے اس مکان کو ان پر گرا دیا اور فرزندان سعادت مند اس مکان کے نیچے دب کر مر گئے۔ یہ خبر بھی شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دے دی۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صابر و شاکر ہو کر عبادت میں مشغول رہے اور توکل کی رسی تھامے رکھی، ذرا بھی آپ کے مزاج میں تغیر نہ آیا۔ شیطان نے کہا کہ اے خدا، اب مجھے ان کے بدن پر اختیار دے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح عبادت کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ بغیر زبان اور دل اور کانوں کے میں نے تجھے تسلط دے دیا، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان بصورت ساحر مرد کے ہو کر آیا اور آپ کے ناک میں پھونک دیا۔ اس کی حرکت سے پورے بدن مبارک میں خارش شروع ہو گئی، جس سے گوشت پھٹنے لگا اور تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے، اور لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے بی بی رحمت کے، جو آپ کی زوجہ تھیں۔ اس نے کمر بستہ ہو کر آپ کی خدمت کی۔ جب سب مال دولت ختم ہو گیا تو بی بی نیک بخت نے مزدوری شروع کی۔ نصف مزدوری خدا کے نام حضرت ایوب علیہ السلام کی تندرستی کے لیے صدقہ دے دیتی اور نصف پر اپنا خود کا گزارا کرتی اور ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی۔ جب بھی مزدوری کے واسطے جاتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہوتا اور کہتا رہتا کہ تو جوان اور صاحب جمال ہے، کس واسطے مزدوری کرتی ہے اور اپنی جوانی کو تو ایسے آدمی کی خدمت میں برباد کرتی ہے۔ مصر میں ایک دولت مند سردار ہے، اس بیمار کو چھوڑ دے، میں تجھ کو اس سردار کے نکاح میں دے دوں گا اور تیرا درجہ عزت کو پہنچے گا۔
وہ بی بی پاک اعتقاد والی اس کی کسی بات کی طرف بھی التفات نہ کرتی، بلکہ واپسی پر وہ سارا حال حضرت ایوب علیہ السلام کو سنا دیتی تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ یہ ابلیس لعین ہے، تو اس کی باتوں پر فریفتہ نہ ہو۔ جب یہ بیماری لمبی ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی جانب میں فریاد شروع کر دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد کر ہمارے بندے ایوب کا ذکر، جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب شیطان کی طرف سے خبریں پہنچی تو اس وقت انہوں نے خدا سے فریاد کی۔ اس سے پہلے ان کو اتنی شدت کی بیماری دراز گزری تھی، فریاد تک نہ کی تھی۔ مال برباد ہو گیا، اولادیں مر گئیں، جسم مبارک مریض ہو گیا، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے کے برابر سارے جسم مبارک میں ایسی جگہ نہ تھی جہاں بیماری نہ ہو، صرف دل اور زبان سلامت تھے۔ پھر فقیری اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ وقت کا کھانا پاس نہ تھا، اور اسی حال میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جو خبر گیری کرتا، سوائے ایک نیک بخت بی بی صاحبہ کے، جن کے دل میں خوف خدا تھا اور اپنے شوہر کی محبت تھی۔ لوگوں کا کام کاج کر کے اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ پالتی اور صدقہ بھی دیتی رہتی، حالانکہ پہلے ان سے زیادہ مالدار دوسرا کوئی نہ تھا، اولاد بھی تابع دار اور دنیا کی ہر راحت موجود تھی۔ اب ہر چیز چھن گئی، شہر سے باہر کوڑا کرکٹ کی جگہ لا بٹھایا۔ اسی حالت میں کئی سال گزر گئے، اپنوں اور غیروں نے منہ پھیر لیا، حتیٰ کہ خیریت پوچھنے والا کوئی نہ تھا، صرف آپ کی وہی نیک بیوی صاحبہ تھی جو ہر وقت دن رات خدمت کے لیے کمر بستہ رہتی تھیں۔ بالآخر دور آزمائش کے ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ پھر اس برگزیدہ بندے نے رب العالمین کی بارگاہ کرم میں تضرع و زاری کی، کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے حضور قلب کے ساتھ دعا کی کہ اے میرے پالن ہار خدا، مجھے دکھ نے تڑپا دیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اسی وقت رحیم و کریم خدا نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ پاؤں لگتے ہی وہاں ایک چشمہ ابلنے لگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ پاؤں مارتے ہی چشمہ جاری ہو گیا، حکم ہوا کہ اس کا پانی پی لو۔ پاؤں جب مارے تو 2 چشمے جاری ہوئے، ایک نہانے کے واسطے، دوسرے پینے کے واسطے۔ نہانے سے بدن کی اوپر کی بیماری چلی گئی اور پینے سے اندرونی بیماری سب کی سب جاتی رہی، ظاہری اور باطنی عافیت اور کامل تندرستی حاصل ہو گئی۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 18 سال تک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام دکھ درد میں مبتلا رہے اور اپنوں اور غیروں نے چھوڑ دیا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایوب نے جب پکارا اپنے پروردگار کو، بے شک مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی مری ہوئی اولاد اور کنبے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، اور 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں بعد میں پیدا ہوئیں۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہے۔ اس میں آپ نے اپنی 4 پشتوں کو دیکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے التجا کی کہ الہی تو ارحم الراحمین ہے، میری حالت پر رحم فرما۔ بی بی صاحبہ جب آئیں تو آپ سے پہلے جبرائیل علیہ السلام جامہ پہنا کر حضرت ایوب علیہ السلام کو چلے گئے تھے۔ بی بی صاحبہ نے آ کر دیکھا کہ مریض شوہر تو نہیں اور کوئی تندرست نورانی چہرے والا آدمی بیٹھا ہے۔ پہچان نہ سکی اور دریافت کرنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، یہاں اللہ کے ایک نبی جو درد دکھ میں مبتلا تھے، آپ نے ان کو دیکھا ہے یا نہیں؟ واللہ جب وہ تندرست تھے تو تم جیسے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ میں ہی ہوں۔ اس وقت بڑی خوشی سے بی بی صاحبہ نے فرمایا یہ کیسے ہوا؟ فرمایا خدا کا فضل آ گیا اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔
اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔